فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ صدر علی مرتبت، حاضرین باتمکین، الفاظ کے موتیوں کی کہکشاں جب اوجے ثریا تک پہنچتی ہے تو اس کی ترتیب کچھ یوں بنتی ہے: حصول پاکستان کے مقاصد۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ وقار 1947 کا وہ وقت بھی یاد کیجئے جب لاشیں گر رہی تھی، جب سسکیاں نکل رہی تھی، جب آہیں ابل رہی تھی، جب سہاگ اجڑ رہے تھے تو گودے ویران ہو رہی تھی، ایک ہی راگل اپتی تھی کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ چشمے فلک نے ہزاروں بگوروں کفن لاشوں کا نظارہ کیا۔ دیوکار اس وطن کی بنیادوں میں ننھے ننھے ادکلے پھولوں نے اپنا لہو انڈیلا، تب جا کر آفتاب پاکستان طلوع ہوا۔ اسی لیے آج ان شہداء کی روحیں تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہی ہے: ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ دیوکار ہم نے پاکستان حاصل تو کر لیا، لیکن یہ خبر نہیں کہ کس بنا پر پاکستان حاصل کیا گیا۔ اس وقت کے مسلمانوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ ان کا نعرہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ان کی ثقافت و معاشرت الگ الگ، حتیٰ کہ ان کا جینا مرنا بھی الگ الگ۔ ہمیں الگ وطن چاہیے، الگ زمین چاہیے جہاں پر ہم اللہ کے احکام کی پاسداری کر سکیں۔ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کیے جائے اور ان کی پاسداری کی جائے۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، آج کے اس پاکستان کو دیکھیں، آج کا نوجوان اٹھتا ہے تو انہیں شکل اچھی لگتی ہے انہیں ہندوؤں کی جن سے پیچھا چڑھا کر مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اور راستے میں قتل عام کا شکار ہوئے۔ دیوکار لائق کے احترام، آج ہم ان شہداء کی قربانیوں کو یوں ہی رایا گاہ سمجھ بیٹھے ہیں، ان قربانیوں کو یوں ہی رایا گاہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اے نوجوانان ملت، آئیے ہم اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ شاید یہ میرے شعر جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ میری چاہتوں کے مسکن، میری چاہتوں کے مسکن، میری راحتوں کی بستی، میری آرزو کے محور، میری نازشوں کی وادی، میرے خون کا ایک ایک قطرہ تیری امانتیں میں تڑپیں گی تیری خاطر جتنی بھی دھڑکنیں ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد۔ اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ خادم کو، اور آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ ہمارا جو مین خاکہ ہے نا طاہر گروپ کا، وہ ابھی باقی ہے۔